والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. سب سے پہلے میں جے پور کے تمام مسلمانوں کا تہ دل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جماعت اسلامی جے پور کے نمائندے ڈاکٹر اقبال صدیقی صاحب، برادر عزیز اسٹوڈنٹ موومنٹ کے نمائندے ہیں مصدق مبین صاحب، اور یہاں کے امام جماعت جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اکبر موسوی صاحب، اور جے پور شیعہ کمیٹی کے تمام ممبران اور اراکین، اور جماعت اسلامی کے تمام ممبران اور اراکین کا ہم اپنے جانب سے اور تحریری اسٹوڈنٹس کی جانب سے تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے واقعاً اس طرح کے بہترین پروگرام، کانفرنس اور سیمینار کے ذریعے ہمارے جوانوں کے جذبات اور ہمارے جوانوں کو آپ کے بہترین بیانات سے مستفیض ہونے کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے. ہم آپ تمام بزرگواروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال عنوان گفتگو ہے ہمدلی اور امت کی ذمہ داری. جیسے کہ مجھ سے پہلے برادر عزیز مصدق مبین صاحب نے بہترین انداز میں آج کے حالات اور اتحاد کے موضوع پر آپ تمام مسلمانوں کو مستفیض فرمایا، اور آج خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان میں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اس یکجہتی کو دیکھ پا رہے ہیں. آج کی اس کانفرنس میں، آج کی اس سیمینار میں خطے لداخ سے لے کر جے پور اور دوسری ریاست کے جوان مومنین یہاں تشریف فرما ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی مسلمان تیار ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیت پر عمل کرنے کے لیے. ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ اتحاد اور اتفاق ہم مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ایک رکن ہے جسے پانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ اتحاد قرآن کا پیام ہے، یہ اتفاق فرمان پیغمبر ہے، یہ اتحاد ہمارے علماء کا فرمان ہے. جوانان عزیز، آج ہم اور آپ کو اس بات پر بے انتہا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آج دشمن آج تک جب جنگ کرتے تھے تو جنگ میدانی جنگ تھی، دشمن کا پتہ تھا، دوست کا پتہ تھا. آسانی کے ساتھ ہم دوست اور دشمن کو تشخیص دے پاتے تھے کہ یہ فلانا ہمارا دشمن ہے، فلانا ٹیم ہماری دشمن ہے، فلانا فکر ہماری دشمن ہے، اور اس کے مطابق ہم آسانی کے ساتھ ان سے لڑ سکتے تھے، جنگ کر سکتے تھے، دفاع کر سکتے تھے. لیکن آج جنگ کا طریقہ بدل چکا ہے. آج سافٹ وار کا جنگ ہے. آج کوئی دشمن وہاں سے اٹھ کر یہاں تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے لشکر کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج مورل ویلیوز کے ذریعے، آج آپ کے عقائد کے ذریعے، آج آپ کے درمیان آپ کے بھائی کو آپ کا دشمن بنا دیں گے. آپ ان کو مختلف طرز اور تفکر کے ذریعے. آج آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، آج عقائد کی جنگ ہے. آج کے جنگ میں ہم اور آپ سب شامل ہیں. آج سوشل میڈیا کی جنگ ہے جس کی جانب ہمارے سے پہلے مقرر محترم نے بھی اشارہ فرمایا کہ آج کے دور میں یہ کبھی تصور نہیں کیجیے گا کہ ہم اور آپ میدان جنگ میں نہیں ہیں. ہم اور آپ میدان جنگ میں ہیں. جب ہم اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہم میدان جنگ میں ہیں تو اسلحہ بھی ہم اور آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم شیعہ ہو یا سنی ہو، ہمارے ہی لباس میں، ہمارے علماء کی صورت اور شکل میں دشمن ایجاد کر چکے ہیں. سنی مذہب میں بھی اور شیعہ مذہب میں بھی ایسے دشمن وجود میں آ چکے ہیں کہ آپ تشخیص دینا بڑا سخت ہو چکا ہے.
جوانوں سوشل میڈیا پر مختلف لوگ مختلف طریقے سے اسلام کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آج ذمہ داری ہے اس طرح کے سیمینار میں، اس طرح کے کانفرنس میں بتایا جائے کہ کن علماء کو آپ پڑھیے، کن علماء کو، شیعہ علماء کو آپ پڑھیے، کن سنی علماء کو پڑھیے، کہ جس کے ذریعے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کا جامعہ بدل سکتا ہے، آپ کا ماحول بدل سکتا ہے۔ آج آپ اہل سنت میں شیخ محمد شدود جیسے عالم دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، محمد حسن بنا جیسے عالم دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، علامہ اقبال جیسے مفکرین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، علامہ مودودی جیسے مفکرین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سید حسن ندوی جیسے مفکرین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ابو کلام آزاد جیسے مفکرین کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور بالکل ویسے ہی عالم تشیع میں اگر آپ اور ہم کو دیکھنا ہے تو امام خمینی بانی انقلاب اسلامی انقلاب، رہبر کبیر انقلاب امام خمینی کی تفکر کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سید جمال الدین اسدی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اہل تسنن کے یہاں شیخ محمد عبدو کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سید قطب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کے ہمارے جوانوں میں بیداری آئے گی، تب جا کے ہمارے یہاں چینجنگ آئے گی، اور عالم تشیع میں آج ہمارے اور آپ کے سر کا تاج رہبر کبیر انقلاب آیت اللہ خامنائی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آیت اللہ سیستانی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آیت اللہ مکارم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ آج ہمدلی میں شیعہ سنی تمام کتب کو پڑھیں گے، تب جا کے ہمارے اور آپ کی نشستوں کا معنی دے گا۔ تب ہم اور آپ ان کانفرنس میں جب آئیں گے تب سمجھیں گے کہ ہم دو الگ الگ مذہب کے نہیں ہیں، دو الگ الگ فرقے کے نہیں ہیں، بلکہ ہم سب کی فکر ہے کہ ہم سب کا ہدف ہے کہ ہم سب کا مشن ہے کہ، اور ہم سب کی امید اور آرزو یہ ہے کہ اس سرزمین خدا پر حکومت الہی کا قیام کریں۔ لہذا ان علماء کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے تمام جوان اسٹوڈنٹ سے اور مومنین سے یہی عرض کروں گا، ان شخصیات کو پڑھیے، تب جا کے ہم اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ واقعاً اسلام کیا ہے۔ علامہ سید حسن ندوی، اگر میں اشتباہ نہ لوں، ماذا خطر العالم بانحطاط المسلمین، اس کتاب کو پڑھیے کہ مسلمانوں کے پسماندگی سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، علامہ اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک طرف اس بات کو بھی توجہ کیجیے، ہم اور آپ جو اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سنی ہو جائے، سنی شیعہ بن جائے۔ یہ ہمارا علماء یا اہل سنت کے تمام مفکرین کے یہاں یہ معنی نہیں ہے اتحاد کا۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، ہم میں عقائد میں مشترک ہیں، ہم میں فقہ میں مشترک ہیں، بہت سی چیزیں ہم اور آپ میں مشترکات ہیں، ان پر ایک ہونا، یہ ہے اتحاد۔ ہمارا دشمن آج امریکہ اسرائیل کی صورت میں ہم اور آپ دونوں کا دشمن ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا سید قطب فرماتے ہیں، دور جاہلیت جس کی جانب مصدق مبین صاحب فرما رہے تھے کہ آج کا دور جاہلیت ہے، سید قطب فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت سے اگر کسی کو نجات پانا ہے تو اسے اسلام کی اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا اور اپنے صفوف کے درمیان اتحاد کو قائم رکھنا ہوگا۔ اور اسی طرف امام خمینی جمہوریہ اسلامی ایران کے بانی، انقلاب کے بانی فرماتے ہیں، یہ جو قوم پرستی، یہ جو نیشنلزم، یہ جو پرسنلزم، یہ جو شخصیت پرستی، یہ جو رنگ پرستی، یہ تو استعماری اور شیطانی حربے ہیں، سیاست مداری ہے۔ اگر ان سے نجات پانا چاہتے ہو تو قرآنی دستور پر عمل کرو، انما المؤمنون اخوہ پر عمل کرو۔ غور پڑھ محمد علیہ اب اندازہ کیجیے علماء کی باتوں میں کتنے نزدیکیاں ہیں۔ اس طرح کی مشابہات باتیں بے انتہا زیادہ ہیں کہ اگر ہم اور آپ انہی مجالس کو مختص کر دیا جائے کہ علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع کے درمیان ہم سبھی ہم فکری کس حد تک ہے، اس وقت ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اتحاد اور اتفاق کو قائم کر سکتے ہیں۔ لہذا آج ہم اور آپ حالات حاضرہ پر اگر گفتگو کریں گے تو ایک مختصر سی گفتگو، آج مسلمانوں کو عجیب انداز میں آسانی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ ابھی کا واقعہ، نیوزی لینڈ کا واقعہ آپ اور ہم کو معلوم ہے۔
بحرین کا، سوریا کا، افغانستان کا، دوسرے ممالک کا، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں کے حالات ہم اور آپ کے سامنے ہیں. کس طرح بے دردی سے ان لوگوں کو مارا جاتا ہے اور اف تک نہیں. ہم اور آپ آج ہمارے اور آپ اپنے وطن عزیز ہندوستان میں، جہاں ہم اہل وسطیٰ میں جب یہاں آئے تو ہمارے افکار، ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، ہماری سوچ اور ہمارے اور آپ کے بیہیویئر کی بنا پر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. یعنی اگر آج ہندوستان میں مسلمان ہیں تو ہمارے اور آپ کے بزرگوں کے اسلاف کے اخلاق کی بنا پر مسلمان ہیں، ان کی آداب، ان کی سوچ، ان کے دوست بھائی چارگی کی بنا پر مسلمان ہوئے تھے. لیکن آج عجیب تہمت لگائی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے تلوار مار مار کر لوگوں کو مسلمان بنایا تھا. آج ہندوستان میں بہت سے گاؤں مسلمان مار مار کر ہندو بنائے جا رہے ہیں. آج گاؤں کشی کے نام پر مسلمان کشی ہو رہی ہے. بابری مسجد کے نام پر، مسجدوں کے نام پر، امام باڑہ گاؤں کے نام پر سیاست بازی ہو رہی ہے. طرح طرح کے گھر واپسی کے موضوع پر سیاست بازی ہو رہی ہے. مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے. لیکن میں کہوں گا جوانوں، کیا ہمارے اسلاف نے آزادی کے لیے قربانی نہیں تھی؟ کیا ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے قلم نہیں اٹھائے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس آزادی کے لیے قربانیاں پیش نہیں کی؟ کیا خون نہیں بہائے؟ تو کیا وجہ ہے اس سیکولر نظام میں صرف ایک فرقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ وجہ بہت ہو سکتی ہے. ایک وجہ ہم اور آپ کے آج کے اس طرح کے کانفرنس کا، اس طرح کے اتحادی جلسات کا، اس طرح کے سیمینارز کا منعقد نہ ہونا، ہم اور آپ میں اتحاد کا قائم نہ ہونا دلیل بن رہی ہے کہ ہم اور آپ کو مارا جا رہا ہے. ہم اور آپ کو انگلینڈ میں جب یہ چلا گیا، لیکن ہم اور آپ کو جو خطرناک ہتھیا دے کے گیا وہ یہ کہ اختلاف کی. سنی سنیوں میں لڑتے رہے، شیعہ شیعوں میں لڑتے رہے. آپ تاریخ پڑھ لیجئے کہ جو اختلاف فرقہ بندی کی جب تاریخ پڑھتی ہے وہ 18 چیز سے آگے نہیں جاتی ہے. ہم اور آپ کو انگلینڈ امپراطور نے ہم اور آپ کو یہ دے دیا، اختلاف کی ہوا دے کے چلے گئے. لیکن کہاں ہمارے اور آپ کا بیان کہ مسلمانوں وہ مسلمان نہیں جو اگر شرف میں جس کا خون بہا جائے اور یہاں پہ وہ اف تک نہ کہے لیس منا من غر مسلما، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہاں وہ کون سا، کہاں علی بن ابی طالب کی وہ فکر کہ مجھے پوری دنیا کی سلطنت دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے دانا ہٹاؤ میں وہ نہیں ہٹاؤں گا، مجھے دنیا کی پوری سلطنت مجھ سے لے لی جائے میں اسے نہیں لوں گا. کہاں یہ فکر اور کہاں دشمنوں کے سازش کیا مسلمان کو مارے جا رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ اگر آج داعش کی شکل میں، القاعدہ کی شکل میں، مختلف شکلوں میں جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو رہی ہے کہ آج ہم اور آپ ایک صف میں کھڑے ہیں. آج انما المؤمنون اخوہ کے اوپر بہترین دلیل آج ہم اور آپ اس کانفرنس میں دے سکتے ہیں، جس میں خطے لداخ سے، کارگل سے، کشمیر سے، دہلی سے اور جے پور سے اور مختلف ریاستوں سے یہاں مسلمان جمع ہو کر انما المؤمنون اخوہ کی مثال بن رہے ہیں. ان سب کو کس نے ہم اور آپ کو پلیٹ فارم بنایا؟ انہیں داعشی تفکر، انہیں القاعدہ کی تفکر کی بنا پر انہوں نے ہم پہ ظلم کیا. مجبور میں ہم اپنے آپ پر سوچیں، آخر جے پور میں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ جنگ کیوں نہیں ہوتے، وہاں پہ اختلافات کیوں نہیں ہوتے؟ اگر دوسرے ممالک میں بھی مسلمان زندگی کر رہے ہیں، وہاں پہ اختلافات کیوں نہیں ہوتے؟ جب سوچنے لگے تو ہم اور آپ کو پتا چلا کہ اختلاف ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمارا دشمن کر رہا ہے. اختلاف ہمارے اندر نہیں ہے بلکہ ہمارے دشمن کی بنا پر ہم اختلافات کے شکار ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ کیسے بچیں ان چیزوں سے؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک صف یہی ہے کہ ہم علمی گفتگو کی جائے. ہم اور آپ اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں، لیکن اتفاق اور اتفاق کے ساتھ ساتھ ایک ہمدلی کو آگے بڑھائیں. آج صرف ہم اور آپ اتحاد ہو کر ایک حسینیہ تک نہ آئیں بلکہ ہمارے دلوں میں بھی آپ ایک دوسرے کے لیے جگہ دیں. آج محبت بانٹیں، آج عشق بانٹیں، آج ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کی وہ سوچ بانٹیں. جب تک ہم اس میدان میں نہیں اتریں گے، اس میدان کے لیے علماء سے
اور دانشوروں سے اور ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات یہاں موجود ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آج یونیورسٹی میں ہو، کسی بھی پوسٹ پر بھی ہو آپ حوزے میں کسی بھی پوسٹ پہ بھی ہو، آپ مسجد میں کسی بھی پوسٹ پہ بھی ہو، آپ کو اب حق ہے کہ شیعہ کو سنی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا، سنی شیعہ مسجد میں آنے کا، حتیٰ مدارس میں جا کے پڑھنے کا حق ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے کا حق ہے۔ جب ہم اور آپ اس طرح مخلوط نہیں ہوں گے علمی میدان میں، تبھی ہم اور آپ اتحاد کو قائم کر سکیں گے، نہیں تو صرف ایک کانفرنس رکھ کر، ایک سیمینار رکھ کر ہم اتحاد نہیں قائم کر سکتے۔ اتحاد کو قائم کرنے کے لیے علمی میدانوں میں بھی ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا، مجھ سے بزرگ شخصیات یہاں موجود ہیں، بس میں آخر میں یہی کروں گا، ہم اور آپ سب اس اتحاد کو قائم کر رہے ہیں کس بنا پر؟ ایک ہدف ہے، وہ ہدف یہ ہے کہ زمین پر حکومت خدا قائم ہو۔ وہ انقلاب کبیر جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذریعے قائم ہونے والی ہے، جو ہمارے اور آپ کے دلی آرزو امید ہے، کہ جس کی خصوصیات بتائی گئی ہے کہ جب وہ حکومت آئے گی دنیا کا کوئی کونا نہیں رہے گا جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز ہوگی۔ امنیت اس طرح ہوگی کہ روایتوں میں ہے کہ ایک باقیہ لڑکی اگر بصرہ سے شام کی طرف چلی جائے گی تو اس پر آنکھ اٹھانے کا دیکھنے والے کوئی نہ ہوگا۔ یہ ہے امنیت۔ اقتصاد اس حد تک ہمارے بڑھے گی اس حکومت الہی میں کہ لوگ خمس اور زکات کو لے کر پھریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور آبادانی اور تمام کلچرل فیلڈ میں اس حد تک ترقی ہوگی کہ ہم اور آپ گھر سے جب نکلیں گے سبزی پر سبزیجات پر قدم رکھیں گے اور گھر واپس آنے تک ہمارے اور آپ کے قدم گھاس پھوس اور سبزیجات پر ہوگی۔ اس حد تک لوگ کچر وغیرہ میں تک ایسے نظام کے ہم اور آپ آرزو کرتے ہیں کہ اس طرح کا نظام ہمارے دنیا میں محقق ہو، اور اس آرزو کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہو رہے ہیں، اس آرزو کے لیے ہم اور آپ ان زمینوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ خدا سے یہ دعا کرتے پروردگار اگر یہ آرزو یہ امید ہماری ہے، پروردگار ہم سب کو اس میں کامیاب کرنا، پروردگار علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے، ہم سب کو ان کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔